اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وأنا من الحسین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کا اس فرش عزا پہ آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار آپ جو دل میں اپنے حاجات لیے بیٹھے ہیں، آپ سب کی حاجات کو برابر لائے۔ یہ قبرستان میں مجلس عزا ہے، خوش نصیب ہیں اس قبرستان کے مکین جن کو پروردگار ایسی عبادت عطا کرتا ہے جو سب زندوں کے حق میں بھی پوری نہیں ہے۔ کیا سیالکوٹ میں فقر اتنے بندے ہیں جتنے سہریاں والی خانگاہ میں آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ بہت مخلوق ہے، اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے کاروبار میں لگی ہے۔ یہاں پر جس طریقے سے کل آغا فرما رہے تھے کہ آپ کو کائنات میں سے چنا گیا ہے اس فرش عزا کی زینت بنانے کے لیے، جہاں پر آپ یہ ذکر سننے تشریف لے کر آئے ہیں، یہاں قبرستان میں جو آرام کر رہے ہیں، جناب امیر کی ولایت کا دم بھر کے سو رہے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات۔ کل میں نے گفتگو کی کہ میں اپنا کچھ موضوع عبادت کے حوالے سے بیان کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کروں گا۔ کوشش میری یہ ہے کہ اپنے طالب علمی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کی ایسی فضیلت بیان کی جائے کہ اس فرش عزا پہ بیٹھنے والا اگر کبھی غلطی سے نماز کو اہمیت کم دیتا ہے تو ان 9 دن کے بعد اس کی سب سے زیادہ اہمیت نماز کی کوشش ہے۔ اور جتنی بھی باتیں میں کروں گا، میرے بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے یہ نماز رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رسول خدا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک چیز جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انصاف تو کرنا چاہیے نا، رسول کی ایک ٹھنڈک سے اتنا پیار ہے کہ موسم جیسا بھی ہے، آ کے اس فرش عزا پہ بیٹھ گئے ہو، لوگ نہیں پسند کرتے تمہارے کام کو، تمہارے اس طریقے سے جمع ہونے کو، تمہارے عقیدے کو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ سب کو چھوڑ کر، کسی کی پرواہ کیے بغیر یہاں پر آ کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کیونکہ ذکر ان کا سننا ہے جو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ٹھنڈک سے تو اتنا پیار ہے، تو حق بنتا ہے نا شیعہ کا، علی کے ماننے والے کا، زین العابدین کو امام ماننے والے کا، سید الساجدین کو اپنا حاکم اور سردار ماننے والے کا،
کہ وہ رسول کی دوسری ٹھنڈک سے بھی ویسی چاہت کرے؟ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ہمارے شیعہ کو دیکھنا ہونا کہ ہمارا شیعہ کیا ہے، مجمع ہو بیٹھا ہوا اور شیعہ کی علامت دیکھنی ہو تو اس کو اس وقت پہ دیکھو جب مسجد میں اذان کی صدا بلند ہو۔ اگر تو اذان کی آواز سن کر اس کے اندر کو تغیر اور تبدل آئے تو سمجھ لینا میرا شیعہ ہے۔ اگر نماز یہ اذان کی صدا اس کا کچھ نہ بگاڑے تو سمجھ لینا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بار بار نماز کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، فقط نماز ہی عبادت نہیں ہے، بہت کام ایسے ہیں۔ انسان کو خدا نے خلق ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، جب خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو کیا ہم کوئی اور کام نہ کریں؟ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، ہر وقت مصلی بچھا کر سجدے پہ سجدے کرتے رہیں؟ کیا مطلب ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے؟ انسان کا ہر عمل اگر آل محمد کے تابع ہوگا تو اس کا ہر عمل عبادت ہوگا۔ آج کل ایک تھوڑی سی یہ ہمارے نوجوانوں کو جب سے یہ انٹرنیٹ آسان ہو گیا ہے نا، ان تک پہنچ گیا ہے، نئی نئی باتیں، نئی نئی جستجو ان کے دلوں میں آتی رہتی ہے اور ان کے دلوں میں سوال آتے رہتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی فرمان سنایا جائے، کوئی بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں فوراً قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مثلا کسی کو داڑھی کے بارے میں اگر کوئی تبلیغ کرے کہ مولا نے فرمایا یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے معاملات مولا کے فرامین بتائے جائیں تو وہ سوال کرتا ہے قرآن میں داڑھی کہاں ہے؟ یہ اکثر سوال سننے کو ملتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے؟ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، صرف اپنے نوجوان، اپنے بیٹوں، اپنے بچوں کے لیے بزرگ پروردگار جو یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ مجلسیں اپنی ہم نے نوجوان نسل کے لیے برپا کرنی ہے۔ بزرگ ساتھ اس لیے آتے ہیں کہ نوجوان دیکھے کہ یہاں پر بیٹھنا کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے، آداب مجلس کیا ہے، یہ ہم نے بزرگوں کو دیکھ کے سیکھنا ہے۔ ایک واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ماشاءاللہ ذرا سا ذکر کروں گا تو آپ وہاں تہ تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی سب ان مجالس کا کرم ہے کہ واعظ صرف اشارہ کرتا ہے، سننے والے جڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بستر بیماری پہ تھے، حکم دیا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو، میں ایسی چیز لکھ کے دوں گا جس سے تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ پر ایک شخص نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ فرمان رسول اس کے سامنے آ رہا تھا، مطلب اس کا یہ تھا کہ ہمیں وہ چاہیے جو قرآن میں ہو۔ یہی مطلب تھا نا اس کا کہ فرمان نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو وہ قرآن میں کدھر ہے؟ تو سوچنا چاہیے کہ جب معصوم کا فرمان آپ کے سامنے آ جائے تو پھر قرآن میں اس کو تلاش نہ کیا کرو۔ قرآن میں حکمت ہے مگر قرآن حکمت کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں تاریخی واقعات موجود ہیں مگر قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں بڑے بڑے علم موجود ہیں مگر اس کو کسی خاص علم سے منسوب نہیں کیا گیا۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ پڑھتے اس کو جاؤ، آل محمد کو دیکھتے جاؤ۔ اور اگر رسول خدا ایک چیز اگر ہمیں دے گئے ہوتے تو ہم اپنا سارا فوکس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔
बार दीगर बवाज़े बुलंद सलावत। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा फैसल जैदी भाई से कि हाँ 15 से अगर 20 भी कर देना मनकबत और दूसरों को पढ़ाने के, मुझे अगर पढ़ा लें यहाँ पर बेहतर है थोड़ा सा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, क्योंकि जब किबला यहाँ पे आगा जी मौजूद हो ना तो मेरा यहाँ पे इल्म बयान करना बेअदबी शुमार मुझे लगता है कि इनकी मौजूदगी में मैं आपको मसाइल दीनिया बताऊं। मैं तो खुद इनसे सीखने के लिए आता हूं, मैं खुद इनसे सीखने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूं। तो परवरदिगार इनको सेहत और सलामती अता फरमाए, बवाज़े बुलंद सलावत। नमाज जितने अहकाम कुरान मजीद में बयान हुए हैं, सबसे ज्यादा जिस उन्वान पर आयात नाजिल हुई हैं वो नमाज है। जितनी भी आयात नमाज में नाजिल हुई हैं, कुरान में आयात नमाज आई हैं, किसी आयत में नमाज के पढ़ने का तरीका नहीं बयान हुआ। किसी आयत के अंदर ये नहीं बताया गया कि रुकू ऐसे करोगे, सजदा ऐसे करोगे, तमाम मामलात ऐसे ऐसे करोगे। ये चीजें कैसे पता लगेंगी? ये फिर उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा जिन्हें नातिक कुरान कहा जाता है। और मैं यहां पर बताता चलूं कि ये जो आपके आमाल हैं, इन आमाल से जन्नत में तामीर हो रही है। कोई हूर, कोई गिलमान, कोई अकीक और सोने चांदी के महल जन्नत में आपके लिए खसूसी तौर पे पहले से बना के नहीं रखे गए। ये आपने इस दुनिया में अमल करके बनवाने हैं। ये सुना है ना वाकया कि कुछ मलाइका कुछ घर थे, वो सोने की ईंट लगाते, चांदी की ईंट लगाते, फिर वो रुक जाते, फिर काम शुरू कर देते। जब पूछा गया ये रुकते क्यों हैं, ये एक मर्तबा मुकम्मल क्यों नहीं करते, कहा जब तक नीचे से मटीरियल आता रहता है तब तक काम होता रहता है। नमाज की जो मुकदमे के तौर पे चीज बयान की जाती है उसको वजू कहा जाता है। मौला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अगर मोमिन अपना वजू दुरुस्त कर ले तो मैं अली रजा हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। जो आप वजू करते हैं ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान को नमाज पढ़ने की आदत पड़ जाती है। बावजू रहने से इंसान को नमाज पढ़ने की आदत पड़ जाती है। और जब वजू किया हो ना तो फिर इंसान के अंदर, घर के अंदर ऐसी जगह भी मौजूद हो, जैसे एक टीवी लॉन्च होता है, एक किचन होता है, यकीनन मोमिनीन के घर में एक मुसल्ले की जगह भी होगी। जब मुसल्ले की जगह मौजूद है, जान नमाज बिछा है, सजदेगाह रखी है, मैं वजू से हूं, तो जब भी वहां से गुजरूंगा ना मेरा दिल करेगा या कज़ा पढ़ लूं या अपने नफल अदा कर लूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दिनों में कुछ जिक्र करूं नमाज और इबादत के हवाले से। परवरदिगार आप सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।